20 سنچری کی شروعات میں جب آرکیولوجسٹ افریقہ کے ریگستانوں میں پرانی تحریریں ڈھونڈ رہے تھے تو ان کی نظر 1375 کے ایک پرانے نقشے کیٹلن ایتلس پر رک گئی۔ اس نقشے کے بیچوں بیچ ایک ایسا شخص بیٹھا تھا جس نے سونے کا تاج پہنا ہوا تھا اور ہاتھ میں سونے کا ایک بڑا ٹکڑا پکڑا ہوا تھا۔ پہلے تو ایکسپرٹس نے اسے صرف ایک پرانی کہانی سمجھا، مگر جب ماڈرن اکنامکس نے اس شخص کی دولت کا آج کے حساب سے اندازہ لگایا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے پایا کہ دنیا کے امیر ترین لوگ جیسے ایلون مسک یا جیف بیزوس بھی اس شخص کی دولت کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ ایک ایسا نام نکل کر سامنے آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ وہ نام تھا مینسا موسیٰ۔ لیکن یہ مینسا موسیٰ تھا کون؟ چلیے وقت کے پہیے کو 700 سال پیچھے گھماتے ہیں۔ سچ بتاؤ کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید، جہاں ہر بات ہوتی ہے سچ کے ساتھ۔ تو 1312 میں جب مینسا موسیٰ نے مالی امپائر کا تخت سنبھالا تو ان کے پاس صرف ایک سلطنت نہیں تھی بلکہ دنیا کی سب سے بڑی سونے کی کھانیں موجود تھی۔ اس دور میں پوری دنیا میں جتنا سونا استعمال ہوتا تھا اس کا تقریباً 50% صرف مینسا موسیٰ کی سلطنت سے نکلتا تھا۔ مینسا موسیٰ نے اپنی سلطنت کو اٹلانٹک اوشن سے لے کر صحرا کے ریگستان تک پھیلا دیا، لیکن ان کی یہ بے شمار دولت دنیا کے سامنے تب آئی جب انہوں نے 1324 میں ایک سفر شروع کیا جس نے یورپ سے لے کر ایشیا تک سب کی نیندیں حرام کر دی۔ یہ تھا ان کا مشہور حج کا سفر۔ تو مینسا موسیٰ نے اپنی سلطنت سے نکل کر 400 مائل دور مکہ کی طرف سفر شروع کیا، لیکن یہ کوئی عام بادشاہ کا سفر نہیں تھا۔ ان کے ساتھ 60,000 لوگوں کا ایک لشکر تھا جس میں 12,000 غلام شامل تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر غلام نے تقریباً 2 کلو سے زیادہ خالص سونا اٹھایا ہوا تھا۔ اس قافلے میں 800 اونٹ بھی تھے اور ہر اونٹ پر تقریباً 130 کلو سونا لدا ہوا تھا۔ یہ منظر ایسا تھا کہ دیکھنے والے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہے تھے اور لگ ایسے رہا تھا کہ جیسے ریگستان کی ریت پر ایک سونے کی ندی بہہ رہی ہو۔ جب یہ قافلہ مصر کے شہر کائرو پہنچا تو مینسا موسیٰ کی دریا دلی نے وہاں ایک عجیب مصیبت کھڑی کر دی۔ مینسا موسیٰ نے راستے میں اتنا سونا غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دیا کہ کائرو کے بازار سونے سے بھر گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سونے کی قیمت اتنی گر گئی کہ مصر کی پوری اکانومی تباہ ہو گئی۔ تاریخ میں یہ پہلی اور آخری بار تھا جب صرف ایک شخص نے اپنی سخاوت سے پورے ملک میں مہنگائی پیدا کر دی اور مصر کو اگلے 12 سال لگے اپنی اکانومی کو سنبھالنے میں۔ مینسا موسیٰ کے اس سفر کی خبر آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل گئی۔ یورپ کے پرانے نقشوں پر مالی امپائر کا نام سنہری حروفوں میں لکھا جانے لگا۔ مگر مینسا موسیٰ کا مقصد صرف دولت دکھانا نہیں تھا۔ واپسی پر وہ اپنے ساتھ دنیا بھر کے بہترین آرکیٹیکٹس، اسکالرس اور سائنٹسٹ لے کر آئے تھے تاکہ وہ اپنی سلطنت کو دنیا کا سب سے بڑا ایجوکیشن ہب بنا سکے۔ انہوں نے ٹمبکٹو جیسے شہر کو دنیا کا نالج سینٹر بنا دیا۔ وہاں انہوں نے سینکور یونیورسٹی تعمیر کروائی جہاں دنیا بھر کے لوگ علم حاصل کرنے آتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس دور میں ٹمبکٹو کی لائبریریز میں دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ یعنی علم موجود تھا۔ اور پھر 1337 میں جب مینسا موسیٰ کی موت ہوئی تو دنیا نے ایک ایسا بادشاہ کھو دیا جس نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنی سخاوت سے تاریخ بدل دی۔ ان کی موت کے بعد ان کے بیٹوں نے تخت سنبھالا، لیکن وہ اپنے باپ جیسا دماغ اور حوصلہ نہیں رکھتے تھے۔ سلطنت کے اندر ہی اندر جنگیں شروع ہو گئیں اور دنیا کی نظر ان کی سونے کی مائنز پر جم گئی۔ دھیرے دھیرے مالی امپائر کمزور ہوتی گئی اور پڑوسی قبیلوں اور بعد میں یورپین طاقتوں نے اس سونے کی سرزمین کو لوٹنا شروع کر دیا۔ آج وہاں سونے کے محل نہیں بلکہ صرف ریت کے ٹیلے اور پرانے کھنڈر بچے ہیں۔ مگر ہسٹورینز آج بھی حیران ہیں کہ اتنی دولت رکھنے والا انسان دنیا کی تاریخ سے آخر کیسے غائب ہو گیا۔ مینسا موسیٰ کی دولت تو ختم ہو گئی مگر ان کا نام آج بھی دنیا کے امیر ترین اور دریا دل بادشاہ کے طور پر زندہ ہے۔